کتاب کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج ہم جس کتاب کا خلاصہ بیان کریں گے وہ دی انٹیلیجنٹ انویسٹر، جسے لکھا ہے بینجامن گراہم نے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ دنیا کے سب سے امیر ترین اسٹاک انویسٹر وارن بفے اس کتاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں نے یہ کتاب جب پہلی دفعہ 1950 میں پڑھی تھی، تب بھی میں اس کو انویسٹنگ پر لکھی ہوئی اس وقت کی سب سے بڑی کتاب سمجھتا تھا، اور آج بھی اگر آپ بینجامن گراہم کے بتائے ہوئے وہ رویے اور کاروباری اصول اپناتے ہیں تو آپ ضرور ایک کامیاب انویسٹر بنیں گے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم اپنی انویسٹمنٹس میں سے کتنا کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو وارن بفے کہتے ہیں کہ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ اپنے اسٹاکس پر کتنی تحقیق کرتے ہیں اور اپنی ذہانت استعمال کرتے ہوئے انتخاب کرتے ہیں، اور اس بات پر کہ مارکیٹ کے مجموعی اتار چڑھاؤ کے درمیان آپ کا رد عمل کیا ہوگا۔ مارکیٹ کے شدید اتار چڑھاؤ کو وارن بفے بے وقوفانہ رویے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک کاروباری ذہن رکھنے والے انویسٹر کے لیے اس کے اندر اپورچونٹیز ہیں۔ بینجامن گراہم کی پیروی کرتے ہوئے ہم ان بے وقوفیوں سے فائدہ اٹھائیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کا حصہ بن جائیں۔ تعارف۔ یہ کتاب ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اس کتاب کا بنیادی مقصد لوگوں کو معیاری اسٹاکس میں سرمایہ کاری کرنا سکھانا ہے اور اس پر عمل کرتے رہنا ہے۔ یہ کتاب انویسٹنگ کے اصول اور انویسٹرز کے رویوں کے بارے میں سکھاتی ہے۔ گراہم نے مارکیٹ کے کئی دہائیوں پر محیط طرز عمل کو بیان کیا اور جائزہ لیا کہ ان ادوار میں سرمایہ کاروں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ کسی بھی اسٹاکس یا بانڈز میں انویسٹمنٹ سے پہلے خاطر خواہ معلومات ہونی چاہیے، اور اس انویسٹمنٹ سے مطلوبہ نتائج واضح ہونے چاہیے۔ اس کتاب میں انویسٹمنٹ کو اسپیکولیشن سے الگ قرار دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ یہاں $1 ملین کا طریقہ نہیں بتایا گیا۔ اس کتاب کو پڑھ کر ہم انویسٹمنٹ کو درست نظریے سے دیکھنے اور ان پر حقیقت پر مبنی امیدیں لگانا سیکھیں گے۔ یہاں ہم بنیادی طور پر 3 چیزیں سیکھیں گے۔ ہم اپنی انویسٹمنٹ میں نقصان ہونے کے امکانات کو کتنا کم سے کم کر سکتے ہیں، ہم اپنے فائدہ حاصل کرنے کے امکانات کو کتنا بڑھا سکتے ہیں، اور ہم اپنے ممکنہ رویوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں اور ہمیں پورا فائدہ حاصل کرنے کی صلاحیت سے روکتے ہیں۔ گراہم اس کتاب میں انویسٹرز کی نفسیات پر بات کرتے ہیں، کیونکہ ایک انویسٹر کا سب سے بڑا دشمن وہ خود ہی ہے اور دوست بھی۔ گراہم کے نزدیک انٹیلیجنٹ انویسٹر کون ہے؟ اس اصطلاح سے مراد ہمارے دماغ سے زیادہ کردار کی صفات ہیں، یعنی اگر آپ صابر، باقاعدہ اور سیکھنے کے خواہش مند ہوں، اگر آپ خود سے سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اپنی جذباتی کیفیات پر قابو پانے کا ہنر رکھتے ہیں، تو یقین کریں آپ ایک ذہین سرمایہ کار ہیں۔ باب نمبر 1، انویسٹمنٹ ورسز اسپیکولیشن، ذہین سرمایہ کار سے متوقع نتائج۔ ہم مارکیٹ میں اکثر اسٹاکس طویل مدت کے لیے ہولڈ کرنے کے لیے خریدتے ہیں، مگر جب ہم اس کی قیمت بڑھتی ہوئی دیکھتے ہیں تو ہماری ذہنی حالت ہمیں وقتی منافع کے حصول کے لیے اسے بیچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ دوسری صورت میں اسٹاکس کی قیمت کم ہو جانے پر مایوس اور نا امید ہو کر بیچ دیتے ہیں، اور اگر کسی اسٹاک کو ٹریڈنگ کی نیت سے خریدتے ہیں، اوپر اور نیچے کی قیمتوں پر بیچنے کی حد لگا کر، لیکن نیچے جانے پر ہم اسے بیچ نہیں پاتے اور پھر انویسٹمنٹ کی نیت سے ہولڈ کر لیتے ہیں، اور اوپر جانے پر مزید اوپر جانے کی امید پر بیچنے سے روکے رکھتے ہیں اور کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ بلیز پاسکل کا ایک مشہور فقرہ ہے، تمام انسانی بدبختی کی جڑ ایک ہی چیز میں ہے، یہ نہ جاننا کہ ایک کمرے میں سکون سے کس طرح بیٹھا جائے۔ اسٹاک مارکیٹ میں لوگ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پانے کی وجہ سے عمل نہیں کر پاتے۔ اس کے لیے گراہم نے یہ اصول وضع کیا ہے، لوگ سرمایہ کاری کو سٹہ بازی سے الگ شمار کریں، اس کے لیے الگ اکاؤنٹ بنائیں
اور سٹہ بازی کی رقم کا حجم مجموعی سرمایے میں جتنا کم ہو اتنا بہتر ہے۔ ہم اپنی سوچ میں بھی کبھی ان دونوں کو خلط ملط نہ کریں، کیونکہ سٹے بازی کو ہم درست سمجھیں یا غلط، بہرحال یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، اس لیے بہت لوگ اس پر قابو نہیں رکھ پاتے۔ اس لیے سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ ہم سٹے بازی کو قیاس آرائی سے ہر صورت الگ رکھیں۔ سرمایہ کار اپنی سرمایہ کاری کے لیے ایک پورٹ فولیو بنائے جس میں مختلف سیکٹر کے چنیدہ مضبوط اسٹاکس کا مجموعہ ہو جس کا انتخاب مارکیٹ ریسرچ کی بنیاد پر کیا گیا ہو۔ چاہے یہ پورٹ فولیو آپ خود بنائیں یا کسی فنڈ مینیجر کے فنڈ میں انویسٹ کرتے رہیں۔ اگر آپ کا مالی حجم زیادہ ہو تو آپ کو کسی فرم کی خدمات لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آپ اپنے پورٹ فولیو میں ایک فکس رقم کی ماہانہ سرمایہ کاری کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ شیئر کی قیمت اوپر جانے پر کم شیئرز خریدے جا سکیں گے اور قیمت کم ہونے پر زیادہ خریدے جائیں گے۔ مجموعی طور پر آپ کی اوسط خریداری کم قیمت پر ہوگی۔ طویل مدت میں آپ کا منافع بڑھنے کا امکانات زیادہ ہوتے رہیں گے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ اتنا آسان ہے؟ جی ہاں، مگر یہ اتنا پرکشش نہیں ہے، جس کی وجہ سے سرمایہ کار اس پر عمل نہیں کر پاتے۔ مگر یاد رکھیے، اسٹاک مارکیٹ میں مستحکم کامیابی کا صرف یہی ایک واحد راستہ ہے۔ ایکسپیکٹڈ ریزلٹس آف ڈیفینسو انویسٹر، ایسا سرمایہ کار جو اپنے سرمایے میں زیادہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا بلکہ محفوظ سرمایہ کاری چاہتا ہے اور اپنے لیے ذہنی سکون چاہتا ہو، اس کے لیے ایسے پورٹ فولیو کی تجویز دی گئی ہے جس میں وہ اپنے مستحکم اسٹاکس میں سرمایہ کاری کا حجم 75% رکھے اور باقی انویسٹمنٹ کو ایگریسو اسٹاکس میں۔ ایکسپیکٹڈ ریزلٹس آف انٹرپرائزنگ انویسٹر، متحرک سرمایہ کار وہ ہے جو اپنی ذہانت کا زیادہ استعمال کرتے ہوئے اسٹاکس کی خرید و فروخت کرتا ہے اور اوسط سے زیادہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایسے سرمایہ کار مارکیٹ اور اسٹاکس کی نالج ہونے کے باوجود بھی اپنے کاروباری دن کا اختتام نقصان پر کرتے ہیں۔ اوسط سے زیادہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے سرمایہ کار اور سٹے باز مارکیٹ میں شارٹ سیلنگ، شارٹ ٹرم انویسٹنگ، لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے طریقے اپناتے ہیں، مگر مجموعی طور پر اسٹاک مارکیٹ کی تاریخ یہ ثابت ہے کہ یہ طریقے ہمیشہ مستحکم منافع اور ترقی کی ضمانت نہیں دیتے۔ تو پھر کون سا طریقہ ہے جو اوسط سے زیادہ کامیابی حاصل کرنے میں مدد دے سکتا ہے؟ اسٹاک مارکیٹ میں اکثر کچھ شیئرز غیر مقبول ہوتے ہیں اور اپنی اصل قیمت سے کم پر ٹریڈ ہو رہے ہوتے ہیں، مگر وہ اپنی بنیادوں پر مضبوط ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا اپنی اصل قیمت پر جانے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اور مزید نیچے جانے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ ہم اکثر اپنے کیپٹل کی گروتھ کو اینالائز کرتے ہوئے مہنگائی کی شرح کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالفرض اگر وولٹائل اسٹاکس یعنی جن میں منافع کے اعتبار سے غیر یقینی کی صورتحال ہو، ان کی سالانہ گروتھ 5% ہو اور مہنگائی کی شرح 12% ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سرمایے کی قوت خرید 7% کم ہوئی ہے۔ ایسی صورت میں انویسٹر کے لیے منی مارکیٹ فنڈز زیادہ سوٹیبل ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں انٹرسٹ ریٹ کے مطابق شرح منافع دیا جاتا ہے، اور اپنے پورٹ فولیو کا کچھ حصہ ڈیفینسو اور ڈیویڈنڈ پیئنگ اسٹاکس میں انویسٹ کرنا چاہیے۔ اس سے انویسٹر کا سرمایہ محفوظ رہنے اور انفلیشن سے زیادہ یا کم از کم اس کے مساوی منافع حاصل ہونے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں، اور غیر یقینی آمدنی کے حامل اسٹاکس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے سرمایے کو خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ بینجمن گراہم کے مطابق آپ کی سرمایہ کاری کے منافع کو سالانہ مہنگائی کی شرح سے زیادہ ہونا چاہیے۔ دوسری صورت میں اعداد و شمار کی حد تک تو آپ کا سرمایہ بڑھتا ہے مگر قوت خرید کم ہوتی رہتی ہے۔
گراہم کے اس اصول کو ہم پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کے بوم اینڈ بسٹ سائیکلز کے مطابق اپنے پورٹ فولیو کو ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے دی انٹیلیجنٹ انویسٹر بک کا تعارف اور شروع کے 2 ابواب کا احاطہ کیا۔ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم درجہ بدرجہ اس کتاب کو اپنے عام فہم اردو بولنے سمجھنے والے ناظرین کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔